हेलो कायनातीस। हमारे सूरज से जो 10 गुना 20 गुना बड़े अगर मादे में जो सितारे होते हैं उनका इख्तिताम होता है इन न्यूट्रॉन स्टार्स में। ये बेसिकली ये मुर्दा सितारे हैं, ये कोर है जो सिर्फ न्यूट्रॉन्स का बना हुआ होता है। और ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं वो बहुत तेज़ी से स्पिन भी कर रहे होते हैं, चक्कर भी लगा रहे होते हैं, बल्कि जो कुछ बहुत सारे हैं इसमें वो 1 सेकंड में 100 से भी ज़्यादा चक्कर लगा सकते हैं। इनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं पल्सार्स। अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने इन पल्सार्स को इस्तेमाल किया है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये एक हैरत अंगेज कहानी है। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। ग्रेविटी के सिलसिले में हम ज्यादा वाकिफ हैं न्यूटन की थ्योरी से, लेकिन 1915 में आइंस्टाइन की एक आई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने एक लिहाज से ग्रेविटी के सिलसिले में एक इनकलाब बर्पा किया साइंस में। अब मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दूं, एक आइंस्टाइन की उससे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जिसमें बहुत सारी चीजें जो रिलेटेड हैं वो रोशनी की रफ्तार के ताल्लुक में है। लेकिन जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो जो हमारी कायनात का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में बताती है और एक लिहाज से वो ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है। उसकी जो एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारी कायनात जो है वो स्पेस और टाइम की बनी हुई है, यानी कि उसमें 3 डिमेंशंस जो हैं वो स्पेस की हैं, जिसको आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या एक्स वाई जेड कह सकते हैं, और जो चौथी डिमेंशन है वो टाइम की है, और ये एक लिहाज से लिंक्ड है। अब इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी चीज जिसमें मादा हो, जिसमें मैस हो, वो उस स्पेस टाइम को बेंड करती है। अगर आपका कम मैस हो तो वो उसको कम बेंड करेगी, और अगर आपका ज्यादा मैस हो तो वो उसको ज्यादा बेंड करेगी। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो अक्सर मिसाल लेते हैं कि वो ऐसी चीज़ है जैसे अगर आपकी कोई बेड शीट हो या चादर हो, आप उसके ऊपर अगर आप टेनिस बॉल रखें तो वो थोड़ा सा उसमें बेंड आएगा, और अगर आप उसमें बड़ी सारी बॉलिंग बॉल रखें तो उसका बेंड जो है वो ज़्यादा आएगा। तो ये उसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप सोचें कि ज़मीन जो है उसमें काफ़ी सारा मादा है, वो स्पेस टाइम को बेंड करती है, लेकिन जो सूरज है उसका क्योंकि मादा और ज्यादा है तो वो स्पेस टाइम को और ज्यादा वो बेंड करता है। तो एक लिहाज से ग्रेविटी के हिसाब से अगर आप सोचें तो जमीन जो है वो तो अपनी सीधी लाइन में जा रही है, लेकिन वो सूरज के मौत के कुएं की तरह जो उसका खड्डा है या जो उसकी जो बेंडिंग है वो उसके अंदर है। तो जिस तरह मौत के कुएं में वो जो मोटरसाइकिल्स होती हैं वो जा तो सीधी रही होती हैं लेकिन वो उसके ऑर्बिट के अंदर एक लिहाज से होती हैं, इसी तरह से आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ज़मीन जो है वो ये जो सूरज की जो बेंडिंग है स्पेस टाइम वो उसके अंदर मौजूद है। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जब कायनात में जब वो मूव करते हैं इस स्पेस टाइम में तो वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी लूज करते हैं। अब उसी तरह की बात है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी थोड़ी सी एनर्जी लूज होती है, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ज्यादा, और वो जो एनर्जी लूज होती है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के हिसाब से रिलीज होती है। अब 1970s में एक प्रोफेसर थे जोसेफ टेलर के नाम से, वो बल्कि यहां पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमर्स्ट है वो वहां पर थे, और उनका एक रिसर्च स्टूडेंट जो है रसल हल्स के नाम से, उन्होंने दरियाफ्त किया रेडियो टेलीस्कोप के जरिए 2 पल्सार्स। अब ये एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे। अब पल्सार्स जो हैं ये न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। ये जो बड़े सितारों का अख्तिताम होता है एक छोटे से डेंस कोर जो कराची या लाहौर जितना बड़ा, वो बहुत ही डेंस होता है, वो न्यूट्रॉन्स का बना हुआ होता है, और ये बहुत तेजी से रोटेट कर रहा होता है। और जब वो रोटेट करता है
اس میں اتنی زیادہ میگنیٹک فیلڈز ہیں کہ وہ پلسز دیتا ہے، اور وہ پلسز جو ہیں وہ اکثر ریڈیو ویوز میں اسٹرانومرز ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ٹیلر اور ہلس نے 1974 میں یہ جو اراسیبو آبزرویٹری جو پہلے تھی پورٹو ریکو میں، انہوں نے اس کو استعمال کیا اور انہوں نے اس کو دریافت کیا 2 پلسارز جو ایک دوسرے کو آربٹ کر رہے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ بڑی اچھی لیبارٹری تھی اس قسم کی آئنسٹائن کی تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ یہ بہت ہی میسو آبجیکٹس ہیں مگر ایک دوسرے کے بہت قریب اور بہت چھوٹے سائز کے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو بائنری پلسارز ہیں، یعنی کہ 2 پلسارز، ان کا آربٹ تھوڑا سا ڈیکے ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ ان کا فاصلہ ایک دوسرے سے تھوڑا سا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب نیوٹن کی تھیوری کے مطابق ان کا آربٹ جو ہے وہ ہمیشہ سٹیبل رہنا چاہیے تھا، لیکن اگر جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی صحیح ہے تو تھوڑی سی جو ان کا آربٹ کا ڈیکے ہے وہ گریویٹیشنل ویوز کے تحت وہ انرجی لیک ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے، اس دریافت کی وجہ سے یہ ہلس اور ٹیلر کو 1993 میں نوبیل پرائز ملا تھا۔ انہوں نے ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی گریویٹیشنل ویوز کو ڈیٹیکٹ کیا تھا، لیکن گریویٹیشنل ویوز وہ ڈائریکٹلی ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی تھیں، انہوں نے خالی یہ دیکھا تھا کہ یہ پلسارز جو ہیں بائنری وہ اپنی انرجی لوز کر رہے ہیں، اور یہ اسمپشن یہ تھی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حساب سے کہ یہ جو انرجی لوز ہو رہی ہے وہ گریویٹیشنل ویوز ہیں۔ لیکن پھر گریویٹیشنل ویوز جو ہیں وہ شاید آپ کو یاد ہو 2015 میں ڈائریکٹلی ڈیٹیکٹ ہوئی تھیں۔ تقریباً 100 سال کے بعد آئنسٹائن کی تھیوری جو ہے جنرل ریلیٹیوٹی کی، اس نے پریڈکٹ کیا تھا، اور پھر 2015 میں یہ جو لائگو اور 1-2 اور ڈیٹیکٹرز تھے، لیزر انٹرفیرومیٹر گریویٹیشنل ویو آبزرویٹری، اس نے پہلی دفعہ گریویٹیشنل ویوز ڈیٹیکٹ کی تھی۔ اب اس میں جو ہے ساؤتھ ایشین کنیکشن بھی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نرگس ماول والا جو ہیں، جو لاہور میں ان کی شروع کی پڑھائی تھی، وہ اس میں کافی انوالو تھیں، اور یہ جو لائگو ہے اس کا ایک اور ساؤتھ ایشین کنیکشن یہ ہے کہ اب انڈیا میں بھی اب ایک لائگو انڈیا بن رہی ہے، جو میرا خیال ہے اس ڈیکیڈ کے آخر تک وہ ختم ہو جائے گی، وہ فنش ہو جائے گی، اور پھر وہ کام کرنا شروع کر دے گی۔ اب یہ جو لائگو آبزرویٹری تھی وہ لیزر کے لیے اس کے جو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ کچھ کلومیٹر، 4 کلومیٹر جتنا ہے، اور وہ ڈیٹیکٹ یہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی گریویٹیشنل ویو، اور سوچیں گریویٹیشنل ویو جو ہیں وہ اسپیس ٹائم کی چھوٹی سی ویریشنز ہیں، کہ اگر وہ زمین کے پاس سے گزریں تو یہ جو لیزرز ہیں وہ اس طرح سے سیٹ اپ ہیں کہ وہ ہلکی سی بھی چینج جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ ویسے میں اس کا چینج کا ریلیٹو سائز بتا سکتا ہوں کہ وہ جو آپ کا پروٹون ہے، تو آپ کے نیوکلیس کے اندر جو پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں، جو پروٹون ہے اس کا بھی 10,000 جو سائز ہے نیوٹرون کا، اتنی چینج جو ہے وہ لائگو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی سینسٹیو قسم کا انسٹرومنٹ ہے، اور جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی جو زیادہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اور کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ کنٹیمنیٹ تو نہیں کر رہی ہیں اس ڈیٹیکشن کو، تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن ایونچولی 2015 میں پہلی دفعہ گریویٹیشنل ویوز ڈیٹیکٹ ہوئیں، اور یہ جو گریویٹیشنل ویوز تھیں جب اس کی ڈائریکشن دیکھی تو وہ بلیک ہولز جو ہیں، جو سورج سے کچھ گنا زیادہ مادے میں، ان کے کولیجنز کی وجہ سے جو گریویٹیشنل ویوز پروڈیوس ہوئی تھیں یہ وہ ڈیٹیکٹ ہوئیں۔ اب کس حساب سے اگر ہم واپس سے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی طرف جائیں، تو اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلیک ہولز جو ہیں وہ کافی زیادہ بینڈ کرتے ہیں اسپیس ٹائم کو، اور جب بائنری بلیک ہولز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بلیک ہول دوسرے بلیک ہول کے گرد آربٹ کر رہا ہے، تو ان کے آربٹس کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کی وہاں پر چینجز آ رہی ہیں اسپیس ٹائم میں، اور جب وہ مرج کرتے ہیں تو بے انتہا انرجی بڑے چھوٹے سے عرصے میں وہ ریلیز کرتے ہیں، اور وہ جو انرجی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے گریویٹیشنل
वेव्स में। तो जो पहली डिटेक्शन थी बाय द वे, वो ऐसे ब्लैक होल मर्जर की थी जो जमीन से तकरीबन 1 अरब 1 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर था, और वो हल्की सी उसकी जो ग्रेविटेशनल वेव है वो लाइगो ने डिटेक्ट की। अब 2015 से अब तक जो है तकरीबन 100 और इस किस्म की ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हो चुकी हैं जो ब्लैक होल्स मर्जर्स या ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स की वजह से हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक लिहाज से एक नया तरीका है, जो एस्ट्रोनॉमी की एक नई विंडो एक खुल गई, जिससे अब एस्ट्रोनॉमर स्टडी करते हैं कि अगर आपने ब्लैक होल मर्जर्स को स्टडी करना है तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स को पता है कि और किस्म की ग्रेविटेशनल वेव्स भी मौजूद होंगी, क्योंकि ये तो हम छोटे वाले ब्लैक होल्स के मर्जर्स की बात कर रहे हैं। तकरीबन हर गैलेक्सी के बीच में, हर कहकशां के बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल भी मौजूद है। जैसे हमारी जो अपनी मिल्की वे है उसके बीच का जो ब्लैक होल है वो तकरीबन हमारे सूरज के मादे के मुताबिक 4 मिलियन गुना ज्यादा है। लेकिन ये तो छोटे साइज का है, जो और कहकशाएं हैं उसमें और भी बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पाए जाते हैं, और कुछ तो 1 अरब या 1 बिलियन टाइम्स हमारे सूरज से ज्यादा मादा रखते हैं। और हमें यह भी पता है कि गैलेक्सीज जो हैं, कहकशाएं जो हैं, वो एक दूसरे से टकराती भी हैं। तो उनके बीच में टकराने के बाद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो हैं उनके भी पेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के बीच में भी पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं वो भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करेंगे जब वो ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्क होगी। एक्सपेक्टेड ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत लंबी। तो ये जो लाइगो डिटेक्टर था उसका जो साइज था वो तकरीबन 4 किलोमीटर जितना था। तो वो बाइनरी ब्लैक होल्स जो हैं वो उसको डिटेक्ट करने के लिए परफेक्ट था। लेकिन ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स आती हैं उसका एक्सपेक्टेड है कि उनके जो साइज है उन वेव्स का वो लाइट ईयर्स में मेजर होगा, बल्कि 100 या 1000 लाइट ईयर्स जितना। तो अगर आपने उनको डिटेक्ट करना है तो आपको एक डिटेक्टर चाहिए जो हजारों लाइट ईयर्स जितना बड़ा हो। अब आप बिल्कुल सही कहेंगे कि इतनी बड़ी टेलीस्कोप, इतना बड़ा डिटेक्टर हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इसी किस्म का डिटेक्टर बनाया। और ये एक फैसिनेटिंग, एक क्रिएटिव चीज है साइंस के सिलसिले में। ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं, जो जब रोटेट कर रहे होते हैं वो पल्सेस देते हैं, इसी किस्म के ये जो पल्सार्स हैं वो हमारी कहकशां में पाए जाते हैं मिल्की वे में। एक उनकी क्लास है जिसको कहते हैं मिलीसेकंड पल्सार्स। ये ऐसे पल्सार्स हैं, यानी कि स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, जो बेइंतहा तेजी से घूम रहे हैं। बल्कि जो मिलीसेकंड वाले हैं वो 1 सेकंड में वो 100 से भी ज्यादा दफा वो घूम जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनका जो साइज है वो कराची या लाहौर जितना, 10-15 किलोमीटर जितना उनका साइज होता है। बहुत डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो 1 सेकंड में 100 से भी ज्यादा चक्कर लगा घूमने का चक्कर लगा लेते हैं। तो इनकी जो पल्सेस हैं वो इतनी रेगुलर हैं और इतनी प्रिसाइज है कि एक लिहाज से नेचुरल क्लॉक्स के हिसाब से, नेचुरल घड़ियों के हिसाब से ये बेइंतहा एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। बल्कि कुछ अरसे तक जो है ज़मीन के ऊपर भी जो साइंसदान हैं वो इन्हीं मिली सेकेंड पल्सार्स को इस्तेमाल करते थे वक्त के स्टैंडर्ड को बताने के लिए। तो ये जो मिली सेकेंड पल्सार्स हैं वो हमारी कहकशां में फैले हुए हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने पिछले 15 साल में, ठीक है, तो ये आप ज़रा सोचें, 15 साल तक वो कुछ दर्जन ये मिली सेकेंड पल्सार्स हैं वो उनको ऑब्जर्व करते रहे। किस तरह से? वो ये देख रहे थे कि किस तरह से उनकी पल्सेस हैं, यानी कि कुछ 100 टाइम्स 1 सेकंड में,
اور ان کی ریلیشنشپ ہے دوسرے پلسار سے. تو یہ ایک پورے نیٹ ورک کے جو پلسارز کا ہے اسٹرانومرز اس کو دیکھ رہے تھے. اس کو پلسار ٹائمنگ ارے کہتے ہیں. اور یہ جو پلسار ہیں وہ کچھ ہزار لائٹ ایئرز پہ پھیلے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے اسٹرانومرز نے ایک لحاظ سے ایک ڈیٹیکٹر استعمال کیا جو ان ملی سیکنڈ پلسارز کا بنا ہوا ہے اور جو ہماری کائنات میں ہماری اپنی کہکشاں میں پھیلا ہوا ہے. اور ان کی آبزرویشنز کے حساب سے اسٹرانومرز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ کیا ان کی جو پلسنگ کی ٹائمنگز ہیں یعنی کہ وہ جو پلسز آ رہی ہیں کیا وہ بدل رہی ہیں تھوڑی بہت یا نہیں. اور یہ کافی نہیں بلکہ جس طرح سے وہ بدل رہی ہیں کیا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ درمیان میں کوئی گریویٹیشنل ویو گزری یا نہیں گزری. آپ ایک لحاظ سے اس طرح کی سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ سمندر میں ہوں یا دریا میں ہوں یا پونڈ پہ ہوں کہیں پر بھی اگر کوئی ویو وہاں سے گزرتی ہے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ اوپر اور پھر نیچے ہوتی ہیں. تو اگر کوئی گریویٹیشنل ویو ہماری کہکشاں میں سے گزری تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ جو ملی سیکنڈ پلسارز ہیں وہ کچھ پہلے اوپر ہوں گے اور کچھ بعد میں. اور ان کا جو اوپر اور نیچے ہونا ہے وہ آپ ان کی ٹائمنگز کی تھوڑی سی چینج اس کے حساب سے ڈیٹیکٹ کریں گے. تو یہ فیسینیٹنگ ٹیکنیک ہے اور اس کے حساب سے اسٹرانومرز نے ابھی گریویٹیشنل ویوز نئے طریقے سے ڈیٹیکٹ کی. اب مجھے یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت ہی صبر کا کام ہے. یہ 15 سال تک اس کی آبزرویشنز ہوتی رہی ہیں اور یہ مختلف اریز ہیں. جو امریکہ میں ہے اس کا نام ہے نینو گریو. اس نے 68 ملی سیکنڈ پلسارز کی ٹائمنگز جو ہیں وہ ٹریک کی. لیکن اس کے علاوہ ایک آسٹریلین پلسار ٹائمنگ ارے ہے, یوروپین پلسار ٹائمنگ ارے ہے, انڈین پلسار ٹائمنگ ارے ہے اور چائنیز پلسار ٹائمنگ ارے ہے. ان تمام نے مختلف لیولز پہ انہوں نے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کیا کہ غالباً کوئی گریویٹیشنل ویو گزری تھی. ویسے ان تمام پلسار ٹائمنگ اریز کے کمبینیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل پلسار ٹائمنگ ارے ہے. اور اب وہ ڈیٹا کو کمبائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آئیڈینٹیکل ملی سیکنڈ پلسارز نہیں استعمال ہوئے, کچھ نے کچھ استعمال کیا اور کچھ نے کچھ اور. تو اب وہ تھوڑا سا اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب جانے سے پہلے ایک دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رزلٹ کافی سالڈ ہے کیونکہ ان تمام پلسار ٹائمنگ ریز ان تمام نے تھوڑا بہت ڈیٹیکٹ کیا. لیکن ایک تھوڑی سی کوشچن کی چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹیکشن ہے وہ جو سائنسدان کہتے ہیں 4 سگما, یہ وہ ڈیٹیکشن ہے, جبکہ جو ایک لحاظ سے جو بہت زیادہ کنزرویٹو سٹینڈرڈ ہے وہ 5 سگما ہوتا ہے. یعنی کہ یہ رزلٹ کوئی چانس سے تو نہیں ہے. تو تھوڑی سی اس میں آپ یہ چیز اپنے ذہن کے پیچھے رکھیں کہ تھوڑی سی اس میں انسرٹنٹی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک نیا طریقہ ہے گریویٹیشنل ویوز کو ڈیٹیکٹ کرنے کا. لیکن یہ گریویٹیشنل ویوز کہاں سے آ رہی ہیں اس کا ابھی کلیئرٹی نہیں. میں نے سپر میسو بلیک ہولز اور ان کے آربٹ کی میں نے بات کی تھی. غالباً ماڈلز ہی کہتے ہیں کہ غالباً یہ اس سے آ رہی ہوں, لیکن یہ ایک لحاظ سے بیک گراؤنڈ ہم ہے, یعنی کہ ان کی لو فریکوینسی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ جو ایک نینو گراف کے ایک اسٹرانومر ہیں انہوں نے ایک اچھی مثال دی کہ ایک لحاظ سے یہ ایک قسم کا کورس ہے جس کی آپ کو آواز آ رہی ہے. اور یہ مختلف چیزوں کے گیلیکسیز کہکشائیں غالباً موو کر رہی ہیں, یا یہ جو سپر میسو بلیک ہولز ہیں ان کی موشن کی وجہ سے, یا شاید سپر میسو بلیک ہولز کے کولیجنز کی وجہ سے ہے پچھلے 13.5 ارب سالوں میں. تو غالباً یہ اس کی وجہ سے یہ لو فریکوینسی ہم ہے. لیکن وہ جو لائگو نے ڈیٹیکٹ کیا تھا وہ ہائی فریکوینسی گریویٹیشنل ویوز تھیں. اس کا مطلب خالی یہ ہے کہ آپ کی جو سائز ہے ویوز کا وہ ذرا زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لائگو والی ہیں وہ ایک تھوڑا سا چرپ ہے, چرپ. تو اگر آپ کا کورس ہے تو آپ کا جو لائگو کی ڈیٹیکشن ہے جو ریگولر سائز کے جو بائنری بلیک ہولز کے مرجر ہیں تو وہ اس میں خالی چرپ آتا ہے.
ٹھیک ہے، اور وہ جو بیک گراؤنڈ ہم ہے وہ اسی طرح سے رہتی ہے. لیکن میں تھوڑی سی چٹپٹی بات بھی میں شامل کر دوں، کیونکہ جو ماڈلز ہیں وہ اس چیز کو بھی پاسبل رکھتے ہیں کہ شاید یہ جو گریویٹیشنل ویوز ہیں، جو بیک گراؤنڈ ہم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز ہے انفلیشن، جو ہماری کائنات کے شروع ہونے کے فوراً بعد ہماری جو کائنات ہے وہ بہت تیزی سے پھیلی تھی. شاید یہ اس کا ایک سمبل ہو، شاید اس کی وجہ سے جو گریویٹیشنل ویوز ہوں وہ ہمیں انفلیشن کے بارے میں بتا رہی ہیں. اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ جو گریویٹیشنل ویوز ہے، یہ جو بیک گراؤنڈ ہم ہے جو ڈیٹیکٹ ہوا ہے، وہ ہمیں ان کنڈیشنز کے بارے میں بتاتا ہے جب ہماری کائنات جو ہے وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم تھی، اس کی عمر ایک حساب سے. ایک اور چیز جو پاسبل ہے وہ نئی قسم کی فزکس ہے. کچھ آبجیکٹس ہیں جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں کاسمک سٹرنگز. یہ ایک لحاظ سے اسپیس ٹائم میں ایک فریکچرز ہیں. ہو سکتا ہے یہ جو گریویٹیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کاسمک سٹرنگز کی وجہ سے ہو. اگر آپ نے اسٹار ٹریک دیکھی ہے نیکسٹ جنریشن، اس میں اکثر ان کو جو ہے وہ کاسمک سٹرنگ نظر آتا تھا. ایک بڑی اچھی ایپیسوڈ ہے یسٹرڈیز انٹرپرائز، وہ میرا خیال ہے وہ اس کاسمک سٹرنگ کے تھرو گئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہم ہے وہ ہمیں کاسمک سٹرنگز کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس اس کا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں. تو یہ جو ہیں یہ تو ابھی خالی شروعات ہیں. اب اسٹرانومرز جو ہیں ان جو بیک گراؤنڈ ہے گریویٹیشنل ویوز کا، اب وہ اس کو اور اینالائز کر سکیں گے، اور جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا ہمارا ڈیٹا بڑھے گا، اور پھر وہ زیادہ ایکوریٹلی غالباً اس سورس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں گے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہم جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. مگر یار آپ ذرا سوچیں کہ ملی سیکنڈ پلسارز جو ہیں وہ ہماری کائنات کے حیرت انگیز ایک لحاظ سے آبجیکٹس ہیں. وہ ان کے بارے میں پڑھنا جو ہے وہ خود ہی ایک عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. لیکن اسٹرانومرز نے ان ملی سیکنڈ پلسارز کو استعمال کیا ہے گریویٹیشنل ویوز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں، اور ایک لحاظ سے انہوں نے ان ملی سیکنڈ پلسارز کے ذریعے ایک ڈیٹیکٹر بنایا جو کہ ہماری کہکشاں کے سائز کے حساب سے ہے. جو ہم سپیسیز ہیں، ہم خود جو ہیں، ہماری زمین جو ہے وہ ہماری اپنی کہکشاں کے بیچ سے تقریباً 30,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے ایک بالکل معمولی سے ایک حصے میں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک امیزنگ اچیومنٹ ہے کہ اس چھوٹے سے ایک آرڈینری سے ستارے کے گرد جو چھوٹا سا سیارہ ہے ایک باہر کی طرف ہماری کہکشاں میں، لوگوں نے وہاں پر یہ گریویٹیشنل ویوز کو ڈیٹیکٹ کیا جو ہماری کہکشاں کے تھرو جا رہی تھی. یہ ایک امیزنگ اچیومنٹ.